کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ روزہ رکھنے والے کے لیے تقریباً 6 شرطیں ہیں، جن میں سے 3 کی کل بات ہوئی تھی کہ ایک تو وہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، دوسرے نمبر پر عقل مند ہو، اور تیسرے نمبر پر بالغ اور جوان ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے القدرۃ علی الصیام، روزہ رکھنے کی اس انسان کے اندر طاقت بھی ہو۔ جس انسان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اسے عاجز کہا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے اندر کسی کام کرنے کی طاقت نہ ہو، کوئی عمل کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ عاجز آ چکا ہے۔ اب جو آدمی عاجز ہے اس کی 2 صورتیں، کہ ایک تو مستقل ہی عاجز ہے۔ مستقل عاجز سے مراد کہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اب بڑھاپے سے جوانی کی طرف تو جا نہیں سکتا، وہ مستقل عاجز ہے۔ اب اسے امید نہیں کہ زندگی میں کبھی بھی روزے رکھ سکے گا۔ یا ایسا انسان کہ جسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ کوئی ایسی بیماری، جو بھی دنیا کے اندر بیماریاں ہیں، ان میں سے جس انسان کو مستقل طور پر یہ بیماری لگ چکی ہے، اس انسان کے اوپر نہ روزہ ادا ہے نہ قضا ہے۔ ادا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ فجر کی نماز وقت کے اندر پڑھ لی ہے تو یہ ادا ہو گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی سویا رہ جائے تو سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ تو روزہ بھی ایسے ہی ہے۔ رمضان کے اندر اگر آدمی رکھ لیتا ہے تو اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان میں چھوڑ دیتا ہے، بعد میں وہ رکھتا ہے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ تو ایسا انسان جو ہے جو مستقل عاجز آ چکا ہے، اس انسان کے اوپر نہ روزے کی ادا ہے نہ قضا ہے۔ یہی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو مکلف نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق۔ ہاں، ایسا انسان نہ روزہ ادا کرے گا نہ قضا کرے گا، تو وہ کرے گا کیا پھر؟ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ یعنی 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جن کے اندر طاقت اور ہمت ہے ان کو چاہیے کہ مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا مہیا کریں۔ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت تندرست انسان کو بھی اجازت تھی کہ وہ بھی فدیہ دے دے اور روزہ چھوڑ دے، اسے ثواب مل جائے گا۔ لیکن بعد کے اندر قرآن کی اس کے 2-3 بعد جو آیات ہیں، جو آیت نازل ہوئی کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس آیت نے تندرست آدمی کے لیے اس آیت کا جو مفہوم تھا اسے منسوخ کر دیا۔ لیکن آج بھی وہ انسان جسے اس طرح کی مستقل عاجزی لاحق ہے، اس کے لیے یہ آرڈر موجود ہے کہ وہ اپنی جانب سے ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا مہیا کرے۔ دوسرے نمبر پر عاجزی عارضی ہے،
مستقل آدمی عاجز نہیں، مستقل اسے بیماری لاحق نہیں ہے، عارضی طور پر آدمی عاجز آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے رمضان میں، بخار ہے یا کوئی اور بدن کا جسم کا مسئلہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے آدمی عارضی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے ایسے انسان سے ادا ختم کر دی۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد جب وہ تندرست ہوگا، شفا یاب ہوگا، تو اسے روزے کی قضا کرنا پڑے۔ اسی چیز کو اللہ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہو چکا ہے، اس کے اوپر عارضی بیماری ہے، وبائی کوئی بیماری آ گئی، بخار ہو گیا یا کوئی اور معاملہ، 1 2 3 دن کے لیے بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، تو بعد کے اندر ان کی کیا کرے گا؟ قضائی کرے گا۔ بعد کے اندر رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے 2 4 5 10 جتنے چھوڑے ہیں اتنے دن کے کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ اسی کے اندر عارضی جو بیماری ہے، اسی کے اندر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی داخل ہے۔ اگر حاملہ عورت مشقت سمجھتی ہے کہ میں روزہ نہیں گزار سکتی اس کیفیت کے اندر، اس کمزوری کے اندر، تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر وہ بھی مشقت سمجھتی ہے، اپنی جان کے اوپر خطرہ سمجھتی ہے، تو وہ بھی کیا کر سکتی ہے؟ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن بعد کے اندر کیا کریں گی؟ یہ دونوں قضائی دیں گی، روزے کی قضا کریں گی، جتنے روزے چھوڑے گی اتنے روزے رکھیں گی۔ اگلی شرط ہے جی 5ویں، الاقامۃ، آدمی مقیم ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر موجود ہو، سفر وغیرہ کی حالت کے اندر آدمی نہ ہو۔ ہاں اگر آدمی سفر کی حالت کے اندر ہے تو شریعت نے انسان کو رخصت دی ہے کہ سفر کے اندر سمجھتا ہے کہ میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد کے اندر اس روزے کی قضائی دے دے۔ اس چیز کی بھی دلیل سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو بیمار ہے یا سفر کے اوپر ہے، سفر کر رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر مشقت ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی کو پورا کر لے گا جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تمہارے لیے مشقت اور تنگی پیدا کرتے ہیں۔ آخری اور چھٹی شرط ہے جی السلامۃ من الموانع، روزے کے مانع جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے انسان صحیح سالم ہو۔ تو اس کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر عورت خاص ایام کے اندر، تو ان دنوں کے اندر عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں ان کی قضائی دے گی، یا کسی عورت کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا بیٹی عطا کیا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کی ایسی کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے۔ السلامۃ من الموانع کے اندر آتا ہے کہ جو بھی شریعت کے اندر روزے کی کو منع کرنے والی چیزیں ہیں، جب ان سے آدمی صحیح سالم ہوگا، پاک ہوگا، تو پھر اس کے اوپر روزہ ہے۔ اگر ان موانع میں سے کوئی بھی اس کے اندر موجود ہے تو وہ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کی کیا کرے گا؟ قضائی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو احکام و مسائل سمجھ کر
ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔